محب اس دفعہ پورے 1.5 ماہ بعد آیا تھا اور اس نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اس بار ڈھیر سارا سونے کھانے اور رہنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ پہلے کئی دن تک تو اس کی شکل ہی دکھائی نہ دی تھی۔ ہر بار استفسار کرنے کے بعد معلوم ہوتا کہ سو رہا ہے۔ کچھ روز جی بھر کے سو لینے کے بعد کھانے کی باری آئی۔ نتیجتاً وہ 24 گھنٹے کچن میں نظر آنے لگا۔ نکی بوا کی الگ شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی نت نئے تجربے کرتا اور ان سے بھی کرواتا۔ اس کی اس روٹین سے باقی سب کا تو پتہ نہیں۔ چھوٹی مومانی البتہ بہت تنگ آ گئی۔ ایک روز چڑ کے کہہ دیا، یہاں میرا راشن ختم کرنے سے بہتر ہے نکی بوا کو اوپر لے جاؤ۔ اور وہ ان کی بات سن کے برا ماننے کے بجائے ہنستا ہوا پیچھے سے آ کے ان سے لپٹ گیا۔ ارے واہ چچی، اتنے بڑے وجود میں اتنا چھوٹا سا دل، اور پھر میں تو اپنے چچا کا کھاتا ہوں۔ کھاؤ بیٹا، چچا کا جس طرح سے چاہے کھاؤ، میں کہتی ہوں کبھی کبھی باپ کا بھی کھا لینا چاہیے۔ چھوٹی مومانی جان بوجھ کے چوٹیں کرتی اور اس کے کہے بلند سے بلند ہوتے جاتے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کی آمد سے نہ صرف اوپر بلکہ نیچے کے پورشن میں بھی رونق سی آ گئی تھی۔ اس کے کہکہوں نے گھر کے پھیلے سناٹے کو چٹخا دیا تھا۔ پہلے بھی ماہین اور رتوں کے سوا کون تھا گھر میں جو ادھم مچائے رکھتا۔ ان دونوں کے دم سے رونق تھی، مگر چاند بھیا کے جانے کے بعد تو رتوں کو چپ سی لگ گئی۔ جتنی بات پوچھو اتنا جواب آ جاتا تھا۔ ماہین تھی تو وہ چاند بھیا کے لاپتہ ہونے کے بعد نجمہ خالہ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کے گم سم سی رہنے لگی۔ اس دن بھی وہ صحن میں بیٹھی کتاب سامنے رکھی نوٹ بک پہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی جب وہ دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟ او ہو رتو بی بی، آپ کا یہ ہتھوڑا تھوڑی دیر کے لیے خاموش نہیں ہو سکتا، اس نے پلٹ کے رتوں سے کہا، جو چھوٹی مومانی کے کہنے پہ ڈھیر سارے بادام لیے چھوٹے سے ہتھوڑے سے توڑ رہی تھی اور اس کی بات پہ یوں ہی ہتھوڑا روک کے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے اگر ایک کپ کافی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رتو اٹھ کھڑی ہوئی۔ رتو میرے لیے بھی بنا دینا، ماہین نے کہا تو محب حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تم نے کب سے کافی پینی شروع کر دی؟ آج سے، بلکہ ابھی سے، یوں ہی دل چاہ رہا ہے پینے کو۔ ویری انٹرسٹنگ، وہ کرسی جھلانے لگا۔ میرے رنگ میں رنگنے والی، پری ہو یا پریوں کی رانی۔ اس نے یوں ہی لکیریں کھینچتے ہوئے نگاہ اٹھا کے دیکھا، وہ اسی پہ نظریں جمائے گنگنا رہا تھا۔ رتو، میرے لیے کافی مت بنانا، میں نہیں پیوں گی۔ اس نے وہیں سے تل ملا کے ہانک لگائی تو وہ بے اختیار ہنس دیا۔ بائی دا وے، تم اتنا چڑھتی کیوں ہو؟ وہ اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تمہاری حرکتیں ہی اتنی لوفرانہ ہوتی جا رہی ہیں کہ ایک دم عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیں تو وہ فوراً خاموش ہو گئی اور اسی دم چہرے کی بدلتی رنگت کے ساتھ نجمہ خالہ کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے چیخو پکار کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ محب نے پلٹ کے ایک نظر چھوٹی مومانی کو دیکھا جو اپنے کمرے سے نکل کے نجمہ خالہ کے کمرے کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے سیدھا ہوا تو ماہین اضطرابی انداز میں اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ میرا خیال تھا میں اس دفعہ گھر آؤں گا تو سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکا ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور ٹوٹے پھوٹے ناخنوں کا جائزہ لینے لگا۔ ماہین نے شرمندہ ہوتے ہوئے فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ پتہ ہے محب، نجمہ خالہ کی یہ حالت بعض اوقات مجھے خوفزدہ کر دیتی ہے۔ اتنی شدت سے انہیں دورے پڑتے ہیں کہ لگتا ہے اب یہ خود کو زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ اپنا چہرہ نوچ لیتی ہیں، بال کھینچتی ہیں اور لاشعوری طور پہ اپنے ساتھ ہر وہ ظلم کرتی ہیں جو انہوں نے کبھی چاند بھیا کے ساتھ کیا تھا۔ کبھی خود کو اندھیرے کمرے میں بند کر لیتی ہیں، پھر خود ہی خوفزدہ ہو کے چلانے لگتی ہیں۔ کبھی پہروں بھوکی بیٹھی رہتی ہیں، کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اتنی عجیب سی حالت ہو گئی ہے ان کی۔ یقین مانو میں تو سب کچھ بھول کے دن رات یہ دعا کرتی ہوں کہ کاش کسی سائیکیٹرسٹ کو نہیں دکھایا۔ ماموں کے جاننے والے ہیں ایک سائیکیٹرسٹ، انہی سے رابطہ کیا ہے۔ ابھی تو وہ گھر آ کے نجمہ خالہ کو دیکھ گئے تھے، آئندہ شاید ان کے کلینک پہ جانا پڑے گا۔ لیکن سائیکیٹرسٹ کیا کرے گا محب؟ یہ تو ان کا احساس جرم ہے جو اب پچھتاوے میں بدل چکا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، جب بچپن میں چاند بھیا کو نجمہ خالہ کی کسی زیادتی کا شکار ہوتے دیکھتی تھی تو کہتی تھی اللہ انہیں ضرور سزا دے گا،
اور چاند بھیا فوراً مجھے ٹوک دیا کرتے تھے، نہیں گڑیا ایسے نہیں کہتے، دعا کیا کرو اللہ ہر کسی کو اپنی رحمت کے سائے میں جگا دے۔ کسی انسان کی کیا مجال کہ اللہ کی ناراضگی کا سامنا کر سکے۔ اس وقت ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب نجمہ خالہ کو دیکھتی ہوں تو رہ رہ کے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر کسی کو اپنی رحمت کے سائے میں جگا دے۔ آمین، محب نے فوراً ہی اس کی بات کے جواب میں کہا، اور پھر نجمہ خالہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نکی بوا کے کہنے پہ رتو کو سارے گھر میں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ چاند بھیا کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو سیدھی ادھر ہی چلی آئی۔ رتو نے آہٹ پہ گھبرا کے پلٹ کے دیکھا، لیکن پھر اسے دیکھ کے اطمینان کا سانس لیتی ہوئی دوبارہ چپ کے صفائی کرنے لگی۔ کیوں ہلکان کرتی رہتی ہو خود کو؟ اب کون آئے گا یہاں اس آلائش سے پاک کمرے میں رہنے کے لیے؟ پنچھی تو کسی اور ہی دیس کی جانب اڑ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کی سرخی مائل زرد شعاعیں براہ راست کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ رتو اب جھاڑو چھوڑ کے جھاڑن پکڑ چکی تھی۔ اسے اتنے انہماک سے صفائی ستھرائی میں مصروف دیکھ کے اسے ہلکے سے افسوس نے آن گھیرا۔ کیا ہوتا رتو بی بی اگر تم اتنی زحمت ان کی موجودگی میں کر لیا کرتی؟ اور کچھ نہیں تو بیچارے چاند بھیا تمہارے احسان مندی ہو جاتے۔ وہ چاند کی ایک کتاب اٹھا کے کھڑکی میں بیٹھ گئی، یوں ہی اس کی ورق گردانی کرتی رہی۔ کتاب میں جگہ جگہ چاند بھیا نے سیاہ روشنائی سے اپنے دستخط کیے ہوئے تھے، کہیں کہیں ادھورا چاند بنا ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے رتو، چاند بھیا لوٹ کے آئیں گے؟ اس نے کتاب بند کر کے گود میں رکھی اور نارنجی آسمان پہ اڑتے پرندوں کو دیکھتے ہوئے رتو سے پوچھا۔ پتہ نہیں، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد رتو کا جواب ملا، تو وہ بے اختیار ہی پلٹ کے اسے دیکھنے لگی۔ زرد شعاؤں کی زد میں کھڑی رتو بہت مزمل اور اداس لگ رہی تھی۔ ماہین سر جھٹک کے ہلکا سا مسکرا دی۔ تم ہمیشہ ہی گھنی اور میسنی ہو، دل کے معاملات کی خبر ہی کہاں ہونے دیتی ہو۔ رتو حسب توقع خاموش ہی رہ گئی اور ماہین سوچ میں ڈوب گئی۔ کتنا بدل گئی تھی رتو چاند بھیا کے جانے کے بعد، بالکل خاموش، اداس، مٹی کی کسی مورت کی طرح، اور اس کی اس تبدیلی پہ سب ہی حیران تھے۔ اب نہ محلے کی خبریں سننے کو ملتی تھیں، نہ نکی بوا کے ساتھ جھگڑنے کی چھوٹی ممانی اس کی دلچسپ اور چکنی چپڑی باتیں سننے کو ترس گئی تھیں۔ بڑے ماموں آتے جاتے اس سے پوچھتے تھے کہ اب وہ گھر بھر کی شکایتیں لے کے ان کے پاس کیوں نہیں آتی، اور اس کی اسی حالت نے تو ماہین کو سمجھا دیا تھا کہ اس کا چاند بھیا کے ساتھ کیا رشتہ تھا، اور رتو کے خاموش بہتے آنسوؤں نے ہی اس ہمدرد کا نام ماہین پر عیاں کیا تھا۔ اور کتنے عرصے کے بعد ماہین یہ سمجھ بھائی کہ چاند بھیا کو بیسن کے لڈو کون پہنچاتا تھا، ان کے تکیے کے نیچے رنگ برنگے دھاگوں سے کڑھے رومال کون رکھتا تھا، اور کون تھا جو سردی کی راتوں میں اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھ کے چاند کی کرنوں میں ان کے لیے سویٹر بنا کرتا تھا۔ اور جب اس نے اپنے شک کی تصدیق کے لیے رتو سے پوچھا، رتو تم چاند بھیا سے محبت کرتی تھیں، تو رتو نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اس کے کندھے سے سر ٹکا کے بے آواز رونے بیٹھ گئی، اور اس کی جدائی کے بے قرار خوشبو سے مہکتے آنسوؤں نے اس کے دل کی ساری خبر ماہین کو کر دی۔ چاند بھیا تمہاری محبت سے بے خبر نہیں تھے، ہے نا رتو؟ اپنے ہمدرد کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آتی تھی۔ اور محبت میں تو بہت کشش ہوتی ہے نا رتو، تم دعا کیا کرو، دیکھ لینا اگر کبھی وہ لوٹے تو صرف اور صرف اس محبت کی خاطر لوٹیں گے، اس نے رتو سے کہا تھا۔ حالانکہ رتو سے کہنے کی ضرورت ہی کب تھی، وہ تو سر تا پا دعا بن کے رہ گئی تھی۔ معلوم نہیں کتنا عرصہ بیت چکا تھا چاند بھیا کو اس گھر سے گئے ہوئے، 2 سال، 3 سال، 4 سال، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ ماہین نے تو حساب کتاب ہی رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی بہرحال اپنی ڈگر پہ آ ہی گئی تھی، لیکن ان کی یاد تھی کہ ابھی بھی کسی صورت بھلائے نہیں بھولتی تھی، اور وہ جو ایک سلسلہ تھا ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ ان کے لوٹ آنے کی دعاؤں کا، تو اب اس میں وہ شدت اور باقاعدگی کہاں رہی؟ آ جائیں گے خود ہی اگر آنا ہوگا، وہ اپنی دعاؤں کے رد ہونے پہ چڑ جاتی، سوچ لیتی کہ اب ان کے آنے کی دعا کبھی نہیں مانگے گی، لیکن پھر بھی امید کا دوسرا سرا ہمیشہ دعا سے جڑا رہتا۔
اور ایک وہ رتو تھی جو ابھی بھی انگلیوں پہ دن گنتی تھی اور ہر بار گنتی میں اضافے پر بھی جھکتی نہیں تھی، پہلے سے بھی زیادہ پر امید ہو جاتی تھی، دعاؤں میں کچھ اور شدت آنے لگتی تھی، اور زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھنے والی رتو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی تو ماہین حیران رہ جاتی، یا اللہ یہ کیسی لگن ہے جو کسی طور کم نہیں ہونے میں آتی۔ اور پھر رتو کی ریاضتوں کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں چاند بھیا سے شکوہ کرنے بیٹھ جاتی۔ کس دیس ٹھکانہ کر لیا چاند بھیا، کیا ایک بار بھی پلٹ کے آنے کو دل نہیں چاہا؟ اور پھر ایک وہم سا دل میں کنڈلی مار کے بیٹھ جاتا۔ وہ گھبرا کے رتو سے پوچھتی، رتو چاند بھیا زندہ تو ہوں گے نا؟ اور جواباً رتو یوں دہل کے اس کی طرف دیکھتی کہ وہ بری طرح شرمندہ ہو کے رہ جاتی۔ اب کبھی چاند بھیا ادھر آئے تو وہ بہت حیران ہوں گے اس گھر کو دیکھ کے، اس کے در و دیوار کو دیکھ کے، اور سب سے بڑھ کے اس گھر کے مکینوں کو دیکھ کے۔ سبھی کچھ تو پہلے سے بہت بدل گیا ہے نا؟ وہ بات بدل دیتی، اور واقعی سب کچھ تو بہت بدل گیا تھا۔ خود ماہین بھی پہلے جیسی کب رہی تھی، اسے اچھی طرح یاد تھا۔ چاند بھیا گئے تھے تو اس وقت وہ فرسٹ ایئر میں تھی، کندھوں پہ جھولتے بالوں کی 2 پونیاں بنا کے رکھتی تھی، اور اب وہ BA کے بعد گھر میں بیٹھی تھی، بالوں کی چوٹی گھٹنوں کو چھونے لگی تھی، اور اماں اس کے رشتے کے لیے 24 گھنٹے فکر مند رہنے لگی تھی۔ بڑی ممانی کے جوڑوں کا درد بڑھ گیا تھا، اب وہ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے کے چکر محض خواب بن کے رہ گئے تھے۔ ان کی تنہائی کے خیال سے نکی بوا سارا دن ان کے پاس رہتی۔ بڑے ماموں کی اپنی کاروباری مصروفیات تھیں، چھوٹے ماموں البتہ مزے میں تھے۔ عبید بھیا کی جاب کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور آج کل دوستوں کی محفل ہی ان کا ٹھکانہ تھا۔ عبید بھیا کی شادی کے بعد نہ صرف سیما بھابھی اس گھر میں آ چکی تھیں، بلکہ اب تو ننا فراز بھی اس گھر کی رونق میں اضافہ کر چکا تھا۔ زین کو اسلام آباد میں نوکری مل چکی تھی۔ چھوٹی ممانی سب کچھ سیما بھابھی کے سپرد کر کے اسلام آباد کے موسموں سے لطف اندوز ہونے کو زین کے پاس جا پہنچی تھی۔ اسد اپنا باکسنگ کلب کھول چکا تھا، اور اس کی غیر مستقل مزاجی اور آوارہ گردی ہنوز وہی تھی۔ نجمہ خالہ مثال عبرت بنی اپنے کیے کی سزا کاٹ رہی تھی۔ مسلسل نفسیاتی علاج سے ان کے دوروں میں کمی تو آ گئی تھی، مگر پھر بھی ان کی حالت کو نارمل ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ باقی رہ گیا محب، تو وہ MBA کی ڈگری لینے یونیورسٹی جا پہنچا تھا، مگر اس کے انداز و اطوار میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ماہین کا کترایا سا انداز بھی اس کی وارفتگی میں کمی کا باعث نہیں بن سکا تھا۔ ماہین چونکہ بڑی ممانی کے تیور پہچانتی تھی، اس لیے وہ کسی بھی صورت اس کی پذیرائی کے لیے تیار نہیں تھی۔ امی صرف اس لیے بھانجی کے لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ ابھی تک میں نے انہیں اپنی پسند کے بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ تم اگر ذرا سا اشارہ دے دو تو میں آج… ایک بار ممانی نے واشگاف انداز میں محب اور اپنی بھانجی کی شادی کا ذکر کیا تو محب نے وضاحت کی، وہ تب بھی بات کو مذاق میں ڈال گئی تھی۔ کیسے دے دوں اشارہ؟ اگر کل کلاں کو تم سے بہتر شخص مل گیا مجھے تو… اور اس کی بات سن کے محب کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا۔ اول تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بظاہر بڑے ضبط سے بولا، اور بالفرض ہو بھی گیا تو کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں جان لے لوں گا اس بہتر شخص کی، اور شاید تمہاری بھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہتا ہوا راہ میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکر لگا کے وہاں سے چلا گیا، اور وہ خوفزدہ سی اپنی جگہ پہ بیٹھی رہ گئی۔ سمیہ کا جدہ سے خط آیا تھا، وہ لے کے اوپر ممانی کے پاس گئی تو انہوں نے اسے وہیں بٹھا لیا۔ پڑھ کے سنا دو، اب پہلے جیسی نظر نہیں رہی، انہوں نے کہا تو وہ خط پڑھنے لگی۔ خاصا طویل خط تھا، جس میں بچوں کی شرارتوں سے لے کر اکلوتی نند کی چالاکیوں اور میاں صاحب کی ناانصافیوں پہ سیر حاصل تبصرہ کیا گیا تھا۔ آخر میں البتہ چند سطریں لکھ کے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ یہ خط اس وقت لکھا گیا تھا جب کھانا پکنے میں دیر ہونے پہ میاں سے جھگڑا ہو گیا تھا، لیکن اب سب خیریت ہے۔ دوبارہ خط لکھنے کا وقت نہ ہونے کی وجہ سے یہی خط بھیجا جا رہا ہے۔ جیسے تیسے ماہین نے 3 پرچوں پہ مشتمل یہ خط مکمل کیا، مگر ممانی کی نہ جانے کیوں تشفی نہ ہو سکی، مجبوراً اسے دوبارہ یہ عمل سر انجام دینا پڑا۔ وہ تو شکر ہوا کہ تیسری مرتبہ فرمائش نہیں کی گئی، صرف اتنا کہا، جانے سے پہلے میری اینک ڈھونڈ کے مجھے دے جاؤ۔ اسے معلوم تھا اب تیسری دفعہ یہ خط وہ خود پڑھیں گی،
لہٰذا اینک ان کے ہاتھ میں تھما کے وہ فوراً نیچے اتر آئی اور اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر برآمدے میں نجمہ خالہ کو ٹہلتے دیکھ کے وہ بے اختیار ہی ٹھٹک کے رک گئی۔ ننگے پاؤں، عام سے لباس میں، کسی بھی سویٹر جرسی سے بے نیاز، وہ برآمدے میں دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر گھوم رہی تھیں۔ وہ بے اختیار ہی ان کی طرف بڑھی۔ نجمہ خالہ، نجمہ خالہ! اس کے پکارنے پہ بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تو وہ فوراً ان کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ نجمہ خالہ، کیا کر رہی ہیں یہاں؟ اس نے پوچھا تو وہ بغیر جواب دیے اسے ایک طرف دھکیل کے آگے بڑھنے لگی۔ تب اس نے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پہ رکھ کے انہیں روک دیا۔ کیا ہو گیا ہے خالہ آپ کو؟ اتنی سردی ہے اور آپ… آئیے میرے ساتھ کمرے میں چلیں۔ وہ زبردستی ان کا بازو تھام کے انہیں کمرے میں لے آئی، پھر دروازہ بند کر کے پلٹی تو وہ مضطرب سے انداز میں کمرے میں یوں گھوم رہی تھی جیسے کسی گمشدہ چیز کو تلاش کر رہی ہوں۔ ادھر بیٹھیں آپ، مجھے بتائیں کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس نے انہیں بیڈ پہ بٹھا کے لحاف ان پہ ڈالا۔ ماہین وہ کہاں چلا گیا؟ وہ ایک دم ہی اس کا ہاتھ تھام کے روحان سے لہجے میں بولی تو ماہین بے اختیار ہی ایک طویل سانس لے کے رہ گئی۔ وہ اب آ کیوں نہیں جاتا؟ پہلے تو کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا تھا مجھ سے، میں اسے مارتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، مگر وہ کبھی نہیں گیا تھا۔ پھر اب کیوں چلا گیا؟ اور چلا گیا ہے تو آ کیوں نہیں جاتا؟ وہ بے قراری سے اپنا ہاتھ بستر پہ مار رہی تھی۔ ماہین بس چپ چاپ انہیں دیکھے گئی۔ وہ جانتی تھی نجمہ خالہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، مگر پھر بھی اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھے۔ پتہ ہے ماہین میں رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاتی، طرح طرح کے وہم ستاتے ہیں مجھے، اس کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں ماہین، ڈرنے لگتی ہوں، اور تب وہ کہہ لگانے لگتا ہے۔ میں رونے لگوں تو وہ بھی رونے لگتا ہے، اور پھر اس کی سسکیوں کی آواز رات بھر میرے کمرے میں گونجتی رہتی ہے۔ نجمہ خالہ اب بے آواز رو رہی تھیں۔ میں نے اس پہ بہت ظلم کیے تھے نا، بہت زیادہ، لیکن اب میں رات بھر اس کی سلامتی کی، واپسی کی دعائیں کرتی ہوں، لمحہ لمحہ انتظار کرتی ہوں اس کا۔ وہ بس ایک بار آ جائے، صرف ایک بار، میں اس سے معافی مانگ لوں گی، پھر اس کا جہاں دل چاہے وہ چلا جائے۔ اور اگر وہ نہ آیا ماہین، تو خدا کی قسم نہ میں مر سکوں گی نہ جی سکوں گی۔ نجمہ خالہ کے بدن پہ لرزہ طاری تھا اور ماہین گنگ بیٹھی تھی۔ جاؤ اسے کہیں سے ڈھونڈ لاؤ، میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا۔ معلوم نہیں وہ کہاں چلا گیا ہوگا، کس حال میں ہوگا، معلوم نہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا… نجمہ خالہ خود ہی پھوٹ پھوٹ کے رو دیں۔ وہ تمہاری ہر بات مانتا تھا ماہین، خدا کا واسطہ ہے جاؤ اور اسے ڈھونڈ لاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، دامن پھیلاتی ہوں، اس سے کہو صرف ایک بار آ جائے، صرف ایک بار آ کے مجھے معاف کر دے، صرف ایک بار۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو گئی۔ ماہین لب بھینچے انہیں بازوؤں میں لیے تھپکتی رہی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ تھک کے نجمہ خالہ نے خود کو بستر پہ گرا دیا۔ وہ پرشفقت انداز میں ان کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی، بند آنکھوں سے پھسلتے بے رنگ آنسوؤں کو اپنی انگلی میں سمیٹتی رہی۔ جب نجمہ خالہ کی بوجھل پلکیں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں تب وہ ان کا لحاف درست کر کے باہر نکل آئی۔ انہیں اب بہت دیر تک سونا تھا۔ محب اپنے فائنل ایگزام سے قبل گھر آیا۔ ماہین لاشعوری طور پہ اس کے نیچے آنے کی منتظر رہی، مگر اسی شام نکی بوا کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ تو واپس بھی چلا گیا۔ ماہین حیران سی رہ گئی، اس طرح آج سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہے کھڑے کھڑے اس کے پاس آتا لیکن اس طرح بغیر ملے کبھی واپس نہیں گیا تھا۔ لگتا ہے بڑی صاحبہ کے ساتھ کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے، میں تو اس کے لیے مرغ کی کڑھائی بنا رہی تھی، پلاؤ دم پہ تھا۔ وہ بڑی صاحبہ کے کمرے سے نکلا، تن فن کرتا اپنے کمرے میں گھسا اور اپنا بیگ اٹھا کے چلتا بنا۔ 2-4 کتابیں جو میز پہ رکھی تھیں پڑھنے کو وہ بھی جوں کی توں دھری رہ گئیں۔ بات کیا ہوئی اس کا تو مجھے بھی علم نہیں۔ اس نے نکی بوا کو کہتے سنا تو ٹھٹک سی گئی، دل میں شک سا ابھرا، کہیں اس نے مومانی کے سامنے میرا نام تو نہیں لے دیا۔ وہ تو دن رات ڈاکٹر بھانجی کا راگ الاپتی رہتی ہیں، محب کے انکار کا سن کے تو وہ بھڑک اٹھی ہوں گی۔ دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے تو اس نے رتوں کو اوپر بھیجا اور خود اس کی جگہ ہنڈیا بھوننے لگی۔
کوئی آدھے گھنٹے کے بعد رتو واپس آئی۔ صورتحال کافی گھمبیر لگ رہی ہے۔ رتو نے چمچ اس کے ہاتھ سے لے کے ایک طرف کر دیا۔ بڑی صاحبہ خاص سے خراب موڈ میں ہے، سر تاپا چادر تانے دھوپ میں لیٹی ہیں۔ میری کسی بات کا ڈھنگ سے جواب بھی نہیں دیا۔ محب کے بارے میں نہیں پوچھا تم نے؟ اتنی جلدی کیوں چلا گیا؟ رتو نے آنچ دھیمی کرتے ہوئے پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے میز کی سطح کو اپنے ناخن سے کھرچتی گویا خود ہی سے الجھ رہی تھی۔ تم اس کے اتنی جلدی جانے سے پریشان ہو؟ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ نہیں، میں اس وجہ سے پریشان ہوں جس نے اسے اتنی جلدی جانے پہ مجبور کر دیا۔ تم جانتی ہو؟ رتو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اندازہ ہے، اور سوچتی ہوں کہ اگر اس معاملے میں وہ میرا نام لے بیٹھا تو میرے لیے اس گھر میں رہنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ سب کہیں گے کہ ماہین کی وجہ سے محب ماں کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ واقعی پریشان تھی، لیکن اس میں تمہارا قصور تو نہیں ہے نا ماہین؟ پھر کوئی تمہیں کیوں قصوروار ٹھہرائے گا؟ رتو نے اس کے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے تسلی دی تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کے رہ گئی۔ ہاں، بظاہر تو میرا کوئی قصور نہیں نکلتا، لیکن کل کو جب مومانی کو احساس ہوا کہ وہ اپنی ڈاکٹر بھانجی کو اپنے ہاں اس لیے بیاہ کر نہیں لا سکتی کہ ان کا اکلوتا بیٹا میری محبت میں پور پور ڈوب چکا ہے، تو یقین مانو سارے قصور میرے ہی نام نکلیں گے۔ حالانکہ میں نے کتنی کوشش کی کہ محب کو اپنی طرف بڑھنے نہ دوں، ہمیشہ ہی اس کے جذبات کے سامنے بند باندھتی آئی ہوں، بچپن سے اس گھر میں رہی ہوں۔ جانتی ہوں کہ مومانی کا جھکاؤ ہمیشہ سے اپنے میکے والوں کی طرف زیادہ رہا ہے، اور پھر محب ان کا اکلوتا بیٹا ہے، سارے ارمان اسی سے تو وابستہ ہیں۔ لیکن محب اپنے ارادوں سے ٹل جائے، ایسا پہلے کبھی ہوا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ ماہین اگر محب مومانی کی ضد سے مجبور ہو کے ان کی بات مان گیا تو؟ رتو نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تو ماہین نے رتو کو جواب دیے بغیر یہ سوال اپنے دل سے کیا۔ وہاں چپ کے سوا اور کوئی جواب اسے نہیں مل سکا۔ دسمبر کا آغاز تھا، مگر سردیاں اپنے عروج کو پہنچ گئی تھیں۔ ابر آلود آسمان پہ نہ سورج اپنی چھب دکھاتا، نہ چمکیلی دھوپ منڈیروں پہ اترتی۔ کوہر میں ڈوبے پھول، بوٹے، درخت ساکت و سامت کھڑے رہتے۔ بس ایک آنگن کی چڑیاں تھیں جنہیں کسی صورت چین نہیں تھا۔ جس وقت سردی کے ستائے ہوئے لوگ نیم تاریک کمروں میں دروازے کھڑکیاں بند کیے سلگتے کوئلوں پہ ہاتھ سینکتے یا لحافوں میں دبکے رہتے، یہ چڑیاں بیری کے درخت سے اتر کے صحن میں آ جاتی اور اتنا شور مچاتی کہ ماہین کمرے میں ٹک ہی نہ پاتی۔ جوتے موزے پہن کے وہ شال لپیٹتی ہوئی باہر آتی اور باسی روٹی کے ننھے ننھے ٹکڑے کر کے انہیں ڈالتی رہتی۔ کبھی اماں ڈانٹ ڈپٹ کرتی تو کبھی نکی بوا۔ وہ ان دونوں کے خوف سے جلدی جلدی روٹی ختم کر کے وہاں سے اٹھ جاتی۔ اسکول کالج جانے والا گھر میں کوئی فرد تھا نہیں، سو ناشتہ 9-10 بجے سے پہلے نہیں کیا جاتا تھا۔ رتو تو بستر سے اٹھتی ہی نہ تھی۔ دودھ والا گھنٹیاں بجا بجا کے تھک جاتا۔ نکی بوا کانپتی ٹھٹھرتی بکتی جھکتی باورچی خانے تک آتی، دودھ لے کے بڑے ماموں کے لیے چائے بناتی اور انگیٹھی میں کوئلے سلگا کر بڑے ماموں کے پاس اسٹڈی میں لے آتی۔ انگیٹھی میں دہکتے سرخ سرخ کوئلے دیکھ کے وہاں سے اٹھنے کو جی نہ چاہتا تو یوں ہی ہاتھ سینکتے ہوئے مسلسل دانت کٹکٹائے جاتی۔ بڑے ماموں کچھ دیر تو برداشت کرتے مگر پھر تنگ آ کے ٹوک دیتے، نکی بوا جاؤ کہیں اور جا کے یہ طبلہ بجاؤ، ہمارے پڑھنے میں خلل آتا ہے۔ ارے کہاں جاؤں میاں، وہ کوٹھڑی تو مانو برف سے بنی ہوئی ہے، لحاف بستر سب کے سب برف۔ ان کے دانت کٹکٹانے میں مزید تیزی آ جاتی۔ بڑے ماموں کچھ اور چڑ جاتے، نکی بوا یہ انگیٹھی لے جاؤ نا کوٹھڑی میں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کپ چائے کا اور دے جاؤ۔ نکی بوا ان کے ماتھے پہ پڑی تیوریوں کو دیکھتی اور خالی کپ اٹھا کے بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل آتی۔ اس رات تو ہلکی ہلکی بارش بھی ہوتی رہی۔ رتو نے سونے سے پہلے کوئلے سلگا کے نکی بوا کی چارپائی کے پاس رکھ دیے تھے، مگر نکی بوا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انگیٹھی اٹھا کے لحاف کے اندر رکھ لیں یا لحاف سے نکل کے انگیٹھی پہ جا کے بیٹھ جائے۔ ادھر ماہین اپنے بستر میں ساری رات بے چین رہی۔ لحاف تو یوں نم تھا گویا کسی نے پانی میں ڈبو رکھا ہو۔ اماں تو جرسی جرابیں چڑھائے پھر بھی چین سے سو رہی تھی، مگر اسے تو اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک ان تمام لوازمات سے جان نہ چھڑوا لے۔
صبح بڑے ماموں سے کہہ کے ہیٹر منگواؤں گی۔ ہر بار کروٹ لیتے ہوئے اس نے مصمم ارادہ کیا تھا۔ صبح ہونے پہ بڑے ماموں کے بعد ایک وہی تھی جو نماز کے لیے اٹھتی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کچھ دیر بستر میں لیٹی رہی، پھر جیسے اکتا کے باہر نکل آئی۔ آسمان ابھی بھی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن بارش بہرحال رک گئی تھی۔ وہ گیلے صحن میں سے ہوتی ہوئی باورچی خانے تک گئی۔ ابھی چائے کا پانی چولہے پہ رکھا ہی تھا کہ سیما بھابھی چلی آئیں۔ اتنی سردی میں باہر نکلنے کی ہمت کیسے کر لی ماہین؟ انہوں نے آتے ہی اسے دیکھ کے پوچھا۔ بس چائے کی طلب کھینچ لائی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بھائی، جوانی کے چونچلے اور عیاشی یہی تو ہوتی ہے، جس چیز کو دل چاہا کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے دوسرا چولہا جلاتے ہوئے کہا۔ ہماری عمر تک پہنچتے پہنچتے تو عیاشیاں مجبوریوں میں بدل جاتی ہیں۔ رات بھر صاحبزادے نے ڈھنگ سے سونے نہیں دیا، صبح ہونے پہ شوہر نامدار نے چین نہیں لینے دیا۔ باپ بیٹا دونوں بھوک بھوک چلا رہے ہیں۔ وہ دودھ گرم کر کے فیڈر میں ڈال رہی تھی۔ تو یہ فیڈر آپ کس کے لیے لے کے جا رہی ہیں؟ اس کے معنی خیز انداز پہ وہ مسکرا دی۔ فی الحال تو بیٹے کے لیے لے کے جا رہی ہوں، تم فارغ ہو جاؤ، پھر میں اپنے اور عبید کے لیے چائے بنا لوں گی۔ میرا خیال ہے میں بہت بری چائے نہیں بناتی، اس نے کہا تو وہ جاتے جاتے پلٹی۔ ارے میں تمہیں تکلیف کے خیال سے کہہ رہی تھی، بنا دو گی تو مہربانی ہوگی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنی چائے کپ میں نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سیما بھابھی دوبارہ چلی آئیں، گاجر کا حلوہ نکال کے گرم کیا اور ایک پلیٹ فوراً اس کی طرف بڑھا دی۔ خالی چائے مت پیو، یہ لے لو، اور تم جاؤ، چائے میں خود نکال لوں گی۔ انہوں نے اس کی سہولت کے خیال سے کہا تو وہ حلوہ کھا کے چائے کا کپ لے کے باہر آ گئی۔ کمرے میں جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، سو وہ پائیں باغ میں آ گئی۔ سبز گھاس پہ سجے بارش کے سفید قطروں کو دیکھتے ہوئے نظریں یوں ہی بھٹک کے چاند بھیا کے کمرے کی طرف اٹھ گئی۔ پائیں باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی اس وقت بند تھی۔ اداسی کی دھند میں لپٹا یہ الگ تھلگ کمرہ اور اس کا وہ مانوس ہمدرد مکین۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا انہیں یہاں سے گئے ہوئے؟ اس نے انگلیوں پہ گنا، 1 2 3، پورے 3 سال۔ 3 سال پہلے اس نے چاند بھیا کو دیکھا تھا، سنا تھا، اور پھر پورے 3 برس اس نے انہیں صرف یاد کیا تھا، ہر دن میں 1 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ کبھی روتے ہوئے جب کوئی اس کے آنسو پونچھنے والا نہیں ہوتا تھا، کبھی ہنستے ہوئے جب کوئی اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے والا نہیں ہوتا تھا، کبھی ان کلیوں کو دیکھ کے جنہیں سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی کو چاکلیٹ کا گفٹ دیتے دیکھ کے، اور کبھی یوں ہی کسی آہٹ پہ، کسی مانوس خوشبو پہ، کسی گمان پہ۔ کون سا لمحہ کس وقت ان کی یاد میں ڈھل جاتا اسے خبر ہی نہ ہو پاتی۔ وہ یوں ہی گم سم سی چاند بھیا کو سوچے جاتی، یا کبھی دل بھر آتا تو رتوں سے باتیں کرنے لگتی، اپنی یادیں اس کے ساتھ بانٹ لیتی، اسے یاد دلاتی کہ کس طرح ان دونوں نے چھوٹی ممانی کی پکائی ہوئی کھیر رات گئے چوری کر کے چاند بھیا کو دی تھی، اور کس طرح سے رتوں سے ایک قیمتی برتن ٹوٹ جانے پہ انہوں نے سارا الزام اپنے اوپر لے لیا تھا۔ کاش چاند بھیا ایک بار، صرف ایک بار اس زندگی میں آپ مجھے مل جائیں، اتنا سکون تو نصیب ہو کہ آپ زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ یہ جو ایک وہم سا ہے، ایک کھٹک سی دل میں رہتی ہے، اس سے تو نجات ہو۔ ٹھٹھرتے ہوئے درختوں کے منجمد پتوں سے قطرہ قطرہ گرتی بارش پہ نظریں جمائے اس نے بہت دل سے دعا کی تھی۔ محب آیا ہے۔ رتو اوپر کپڑے پھیلا کے اتری تو آتے ہی اسے خبر کی۔ وہ سوکھے ہوئے کپڑوں کو طے کرتے ہوئے رک سی گئی، بلکہ بوا بتا رہی تھیں وہ خود نہیں آیا، بڑے صاحب نے بڑی صاحبہ کے پرزور اصرار پہ بلوایا ہے۔ اچھا، وہ خاموش ہو گئی۔ گزشتہ کئی ہفتے سے اوپر کے پورشن میں پھیلا سناٹا اور وحشت وہ اپنے دل میں بھی محسوس کر رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس طرف دھیان کرنے سے ڈرتی تھی۔ اور اگلی صبح وہ فراز کو گود میں لیے اسے کیاری کے پانی میں نہلاتی چڑیوں کا کھیل دکھا رہی تھی، جب وہ دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ اسے سامنے دیکھ کے اس کے قدم آخری سیڑھی پہ کچھ سست سے پڑ گئے۔ تمام تر حسیات اس کے اٹھتے گرتے قدموں پہ مرکوز ہونے کے باوجود اس نے نگاہ اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور اس کے اس گریز پہ وہ جیسے تپ سا گیا۔ رتو، اوپر امی کو بتا دینا میں واپس جا رہا ہوں، وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں رتو سے کہہ رہا تھا۔ تب وہ بے اختیار پلٹی، شاید یہ پوچھنے کے لیے کہ پیپر ختم ہو گئے ہیں تو اب وہ کیوں جا رہا ہے، لیکن اس کے بولنے سے قبل ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا
وہ بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ وہ طویل سانس لے کے پلٹتے ہوئے فراز کے ہاتھ سے بالی چھڑوانے لگی جو وہ اس کے کان سے کھینچنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ اور اسی شام بہت دنوں کے بعد بڑی بمانی بمشکل سیڑھیاں اتر کے نیچے اماں کے پاس آ کے بیٹھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا خناس سمایا ہے اس کے دل و دماغ میں۔ اب پڑھائی ختم ہو گئی ہے، لڑکے بالے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں اور یہ وہیں ہاسٹل میں ڈیرا جمائے بیٹھا ہے۔ وہ خاصی دکھی لگ رہی تھیں۔ بات کیا ہوئی بڑی آپا؟ صبح جاتے ہوئے دیکھا تھا میں نے، چہرہ بھی اترا اترا سا لگ رہا تھا۔ اماں نے کریدا تو وہ طویل سانس لے کے رہ گئیں۔ بس کیا بتاؤں تمہیں تو پتہ ہے شروع سے ہی میں نے عفت کو پسند کر رکھا تھا محب کے لیے۔ ماشاء اللہ سے ڈاکٹری کے آخری سال میں ہے، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ، لیکن اس لڑکے نے تو میرے سارے ارمانوں پہ خاک ڈال دی۔ بتاتا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہی یونیورسٹی میں کسی ڈائن نے اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے۔ بس ایک ہی رٹ ہے، مجھے عفت سے شادی نہیں کرنی، کسی صورت نہیں کرنی۔ یقین مانو میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ ٹھیک ہے باقاعدہ تو کبھی میں نے اپنی بہن سے اس بارے میں بات نہیں کی، لیکن پھر بھی فطری طور پہ میرا اس طرف جھکاؤ زیادہ دیکھ کے اس نے کچھ تو امید باندھ رکھی ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے، اماں ان سے اتفاق کر رہی تھیں، لیکن نگاہیں صحن میں ادھر سے ادھر جاتی ماہین پہ ٹک گئی تھیں۔ بڑی صاحبہ آپ کی بات اپنی جگہ 100% درست، مگر یہ بھی تو دیکھیے بچے کی خوشی کس چیز میں زیادہ ہے۔ آپ کی بھانجی ڈاکٹر ہے، ایک چھوڑ کے 10 رشتے مل جائیں گے اس کو۔ آپ کا بیٹا تو اکلوتا ہے، اس کا من مار کے بھانجی کو بیاہ لائیں گی بھی تو کیا فائدہ؟ اس سے اس کی رائے پوچھیں، اگر کوئی اور پسند ہے تو اس کو بھی دیکھ بھال لیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے خاندان سے میل کھاتی ہو۔ بیٹے کی آرزو پوری ہو گئی تو عمر بھر آپ کا احسان مند رہے گا۔ نکی بوا نے عمر کا تجربہ گھول کے پی رکھا تھا، ابھی بھی پتے کی بات کی۔ خدا جانے کیا ہوگا آگے۔ رات بھی اس موضوع پہ بات ہوئی تو ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس کے ابا تو دم سادے بیٹھے تھے۔ میرا خیال ہے تھوڑا غصہ دکھا کے ضد کر کے اس کو منا لوں گی، لیکن وہ تو الٹا مجھے چکر دے کے گیا۔ کہتا ہے ویزے کے لیے درخواست دے دی ہے، ایک بار باہر چلا گیا تو لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا تو اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ دوپٹے کا پلو آنکھوں پہ رکھ کے سسکنے لگی۔ سمیہ کا فون آئے تو اس سے کہوں گی، سمجھائے اس بے وقوف کو، ہو سکتا ہے اسی کی کوئی بات پلے پڑ جائے۔ تھوڑی دیر بعد بڑی ممانی اٹھ کے اوپر چلی گئیں۔ باورچی خانے میں بیٹھی ماہین ان کی ساری باتیں سن رہی تھی اور سن کے سوچا کہ اب کی بار محب آئے گا تو میں خود اس سے بات کروں گی۔ وہ باورچی خانے میں بیٹھی گاجریں کش کرنے کے ساتھ ساتھ رتوں کو 1001 گالیوں سے نواز رہی تھی، جو اس ٹھٹھرتے ہوئے موسم میں اسے اس کے ہیٹر لگے کمرے سے نکال کے یہاں باورچی خانے میں لے آئی تھی۔ اس نے لاکھ انکار کیا مگر اس کی منتیں تھیں کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ آ جاؤ نا، اکیلے میں میرا جی گھبرا رہا ہے، اتنی تو خاموشی ہے گھر میں، بوا اپنے بستر سے نہیں نکل رہی، تم آ جاؤ نا، کوئی کام مت کرنا، بس میرے پاس بیٹھی رہنا۔ اور یوں وہ اس کے اصرار پہ کانپتی لرزتی کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر تو یوں ہی وہ کھڑکی میں لگی جالی سے باہر بوندے گراتے آسمان کو دیکھتی رہی، پھر رتوں کو پانی میں گاجریں دھوتے اور چھیلتے دیکھا تو چڑ گئی۔ اتنی سردی میں تمہیں گاجر کا حلوہ بنانے کی کیا سوچی؟ ارے گاجر کا حلوہ سردی میں ہی تو بنایا جاتا ہے تاکہ وقت بے وقت بھوک لگے تو سردی میں کمرے سے نکل کے باورچی خانے تک نہ آنا پڑے، بس بیڈ کے نیچے سے ڈبہ گھسیٹو۔ اور اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ جانتی تھی اس کا اشارہ سیما بھابھی کی طرف ہے، جنہوں نے بیسن کا حلوہ بنا کے اپنے بیڈ کے نیچے رکھ چھوڑا تھا، اور اس سخت سردی میں جب آسمان بادلوں سے ڈھکا رہتا تھا اور چرند پرند درختوں کی برفاب شاخوں میں دبکے رہتے تھے، وہ اپنے کمرے میں محصور ہو جاتی تھیں۔ اصل میں چھوٹے صاحب نے منڈی سے بڑی تازہ تازہ گاجریں خرید کے بھجوائی تھیں، دودھ والا دودھ بھی دے گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا یہ کام نمٹا ہی لوں۔ اور ماہین اسے یوں اکیلے ہلکان ہوتے دیکھ کے رہ نہ سکی تو خود بھی اس کے ساتھ مل گئی، اور اب برف ہوتے ہاتھ کے ساتھ وہ مسلسل رتوں کو کوس رہی تھی۔ تبھی رتو کام چھوڑ کے اٹھی اور چولہا جلا دیا۔ بہتر ہوگا تم اس چولہے پہ ہاتھ گرم کر لو، ہمارا کیا ہے، ہم تو سخت جان ہے، موسم گرمی کا ہو یا سردی کا، اس کی سختی ہم پہ اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری اماں مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ رتو ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تبھی بیرونی دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ رتو ایک لمحے کے لیے بری طرح سے چونک کے ماہین کو دیکھنے لگی۔
کیا ہوا؟ ماہین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، اس نے ہلکا سا مسکرا کے سر جھٹکتے ہوئے گویا اپنے کسی خیال کو جھٹلایا۔ میں ذرا باہر دیکھا ہوں۔ وہ ہاتھ دھو کے خشک کرتی ہوئی باہر لپکی۔ اتنی دیر میں دوبارہ دستک ہوئی۔ ماہین نے بڑا سا پتیلا اٹھا کے چولہے پہ رکھا، کش کی ہوئی گاجریں اس میں ڈالنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کے وہ سیدھی ہوئی ہی تھی جب پیروں کی بہت ہلکی سی چاپ اسے سنائی دی۔ اس نے یوں ہی گاجر کترتے ہوئے سر اٹھا کے دیکھا۔ وہ رتو تھی، دروازے کے عین وسط میں کھڑی۔ باورچی خانے میں پھیلے اندھیرے میں ہلکا سا اضافہ ہو گیا تھا کہ رتو کا وجود باورچی خانے میں آتی روشنی کے بیچ میں حائل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہاں جم کے کیوں کھڑی ہو؟ اسے ساکت اور جامد دیکھ کے اس نے سوال کیا۔ ماہین؟ وہ آ گیا۔ اس نے رتو کی سرسراتی ہوئی آواز سنی۔ کون آ گیا؟ اسے رتو کے احساسات غیر معمولی لگے۔ وہ آ گیا ماہین، جس کے لیے میرے جسم کا رواں رواں دعا کرتا تھا۔ وہ لڑکھڑا کے دیوار کے ساتھ لگی تو بیٹھتی چلی گئی۔ ماہین کے دل و دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ چاند بھیا؟ رتو، چاند بھیا آ گئے؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں وہ آ گیا۔ رتو پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ ماہین بے یقینی سے 2 قدم اس کی طرف بڑھی، مگر پھر اسے چھوڑ کے تیزی سے باورچی خانے سے نکلی۔ لاؤنج پار کر کے بے احتیاطی سے برآمدے کے چکنے فرش پہ بھاگتی ہوئی وہ صحن تک آئی۔ قطرہ قطرہ بارش میں بھیگتے ڈیوڑی سے نکل کے صحن کے عین وسط میں کھڑے وہ وہی تو تھے، اس کے چاند بھیا، جن کے بالوں پہ بارش کے بے حد باریک قطرے چمک رہے تھے اور جو روشن چہرے پہ منتظر سی مسکراہٹ لیے اس پہ نظریں جمائے ہوئے کھڑے تھے۔ اوہ میرے خدا! ماہین کو لگا وہ اپنی ساری توانائیاں کھو۔ اس نے اس ایک منظر کو سینکڑوں بار اپنے تصور میں سجایا تھا، دہرایا تھا، مگر اب جب یہ تصور حقیقت بن گیا تو یقین کا کوئی سرا ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ دل، دماغ، خوشی، آنسو، جذبے، ہر چیز جیسے برف بن گئی۔ ماہین، گڑیا پہچاننے میں دقت ہو رہی ہے کیا؟ ان کی آواز، ان کا لہجہ، وہ 6 برس پیچھے لوٹ گئی۔ چاند بھیا؟ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور اگلے ہی پل وہ ان سے لپٹی دھواں دھار رو رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا آپ آئیں گے، مجھے پتا تھا ضرور آئیں گے، مجھے یقین تھا، وہ بار بار کہہ رہی تھی، اور چاند بھیا آنکھوں میں نمی لیے اس کی محبتوں اور آنسوؤں کی برسات میں بھیگتے چلے جا رہے تھے۔ معلوم نہیں کس جنون کے تحت گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا، بس ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی دل میں۔ ہر الزام برداشت کرتا رہا، مگر وہ ایک بہتان میری رگوں میں لہو کی جگہ شرارے بھر گیا۔ نہ جانے کون سا راستہ تھا، کون سا مقام تھا۔ چلتے چلتے یوں ہی ساری کائنات اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ہوش و حواس بحال ہونے میں کچھ وقت لگا، لیکن وقت 1.5 مہینے کے عرصے پہ محیط ہو گیا تھا۔ بخار بھی بگڑ گیا تھا، سر کا زخم بھی۔ معلوم ہوا کہ کسی ہسپتال کے برآمدے میں لاوارث پڑا تھا۔ مکھیاں پورے وجود پہ چمٹی ہوئی تھیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب وہاں سے گزرے، میری یتیمی پہ ترس آیا، یا شاید میری گھائل ہوتی ہوئی جوانی پہ، کہ مجھے اٹھا کے اپنے ذاتی کلینک لے آئے۔ ڈاکٹر حیات ایسے نوجوانوں کو دیکھ دیکھ کے کڑتے تھے جو خود اپنے ہاتھوں مختلف ذرائع سے اپنی زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ وہ مجھے بھی کوئی نشئی یا کوئی ہیرونچی سمجھ بیٹھے تھے، لیکن ہوش میں آنے پہ جب ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ مجھے اپنے گھر اپنے مددگار کے طور پہ لے گئے۔ غلامی کی تو مجھے عادت تھی، تو یہ عادت اس گھر میں بہت کام آئی۔ ڈاکٹر صاحب تنہا آدمی ہے، وہاں رہنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میں 2-3 سال ان کے کلینک میں ملازم رہا، اب تو جوڑ توڑ کر کے اپنا ایک بڑا میڈیکل اسٹور کھول چکا ہوں۔ یہ 6 سالوں پر مشتمل وہ جد و جہد تھی جس نے چاند بھیا کو اپنی ذات کی پہچان میں مدد دی، اور جسے انہوں نے بمشکل 6 منٹ میں سمیٹ کے اس وقت ماہین کے سامنے پیش کر دیا۔ جب چھوٹے ماموں نماز کے لیے اٹھ کے چلے گئے، عبید بھیا کا کوئی دوست آ گیا اور اماں بڑی ممانی کو سہارا دے کے اوپر چھوڑنے چلی گئی۔ اس ساری کہانی میں سے گھر والوں کو صرف رٹے رٹائے چند جملے سنا کے چاند بھیا نے مطمئن کر دیا تھا۔ زندگی پہلے سے بدل گئی ہے ماہین، وہ سب کچھ جو اپنی 22 سالہ زندگی میں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، ان 6 سالوں میں بہت زیادہ سوچ لیا ہے۔
وہ سب کچھ جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ دیکھنے کی خواہش تھی، اب اسے نہ صرف دیکھ رہا ہوں بلکہ پرکھ اور برت بھی رہا ہوں۔ زندگی ایک نئے ڈھب سے گزر رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا جو اب اٹھ گیا ہے۔ ڈاکٹر حیات کمال کے انسان ہے۔ وہ جس زاویے سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں وہ غیر معمولی ہے۔ میں نے انہیں کبھی کسی عام انسان کی طرح سوچتے اور بولتے نہیں دیکھا۔ وہ اگرچہ دیکھنے میں بہت عام سے انسان ہیں، لیکن ہر فرد سے ان کا خاص رویہ انہیں بہت اونچے مقام پہ بٹھا دیتا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ رہ کے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یوں سمجھو کہ سوچ کے ایک ایک زاویے کو بدل کے رکھ دیا انہوں نے۔ وہ بہت متاثر لگ رہے تھے ڈاکٹر حیات سے، اسی لیے اتنی عقیدت اور احترام سے ان کا ذکر کر رہے تھے۔ ماہین بھی دل ہی دل میں ڈاکٹر حیات کی شکر گزار ہوتی ان کی باتیں سنتی رہی، اور پھر وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئے تو ماہین کو احساس ہوا کہ رتو ابھی تک چائے لے کے نہیں آئی۔ میں ابھی اسے دیکھ کے آتی ہوں۔ وہ کچن میں آئی تو رتو چائے بنانے کے ساتھ ساتھ رونے کا شغل ابھی بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ ماہین نے بے اختیار ہنستے ہوئے پیچھے سے جا کے اسے باہوں میں بھر لیا۔ ارے اب کس بات کا رونا ہے بھائی؟ اتنا تو تم ان کے جانے پہ بھی نہیں روئی تھی۔ رتو روتے میں ہنس پڑی۔ اور یہ تم چائے بنا رہی ہو یا انہیں ٹالنے کے لیے یوں ہی خالی دیگچی اوپر رکھ چھوڑی ہے؟ ماہین نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا۔ پانی کھول کھول کے آدھا رہ گیا تھا۔ میں ابھی بناتی ہوں۔ رتو جلدی سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے اٹھی۔ بنا لو، مگر خیال رہے چائے زیادہ نمکین نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس کے آنسوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تبھی چاند بھیا کچن کے دروازے پہ کھنکار رہے تھے۔ اچھا بھائی ماہین، اب میں چلتا ہوں۔ اتنی جلدی؟ رتو کے منہ سے بے ساختہ نکلا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ جھینپ کے ماہین کے پیچھے ہو گئی۔ یہ رتو بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ چاند بھیا بھی مسکرا رہے تھے۔ کہہ رہی ہیں شوق سے جائیے، بلکہ کہہ رہی ہیں کہ میں دروازے تک چھوڑ کے آتی ہوں۔ ہائے! اس زور سے چٹکی کاٹی رتو نے کہ بات کے خاتمے پہ وہ چیخ اٹھی۔ کتنی بدتمیز ہو تم! ماہین اسے گھورتے ہوئے چاند بھیا کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کہاں جائیں گے آپ؟ جہاں پچھلے 6 برس سے رہ رہا ہوں، انہوں نے آرام سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب آپ وہاں نہیں جائیں گے، آپ کا کمرہ آپ کا منتظر ہے۔ وہ کمرہ؟ اس کمرے کو تالا لگا کے اس کی چابی کہیں گم کر دو۔ وہ تاریک کوٹھڑی اب میرے قابل نہیں ہے، وہ بہت اعتماد سے کہہ رہے تھے۔ ماہین کو اچھی خاصی حیرت ہوئی، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہم آپ کا کمرہ بدل دیں گے، لیکن ہم یہاں سے آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ کیا معلوم اب آپ جائیں تو پھر کتنے عرصے بعد واپس آئیں؟ ماہین ان کا ہاتھ تھامے ضدی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ارے! وہ اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی طرف چل دیے۔ بے وقوف لڑکی خود کو سنبھالنے میں لگا اتنا عرصہ اپنے قدم جما رہا تھا باہر کی دنیا میں، اتنی بڑی کائنات میں اپنے حصے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنا مقام تلاشنے میں اتنا وقت تو لگنا ہی تھا نا، لیکن ہر بار ایسا تھوڑی ہوگا۔ وہ اب صحن میں پہنچ گئے۔ بارش رک گئی تھی، لیکن سرمئی بادل ابھی بھی تمکنت سے آسمان کو اپنی جاگیر سمجھے ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی آپ وعدہ کریں، آپ بہت جلدی آئیں گے ہم سے ملنے۔ وعدہ رہا۔ انہوں نے اپنی بھاری جیکٹ کی زپ بند کی اور کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، قسم کھائیں۔ ماہین کی بے اعتباری پہ وہ ہنس دیے۔ 2 قدم آگے بڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ ہاتھ ہٹاتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، پہلی بار آپ کو یوں دل سے ہنستے ہوئے دیکھا ہے، اور ویسے بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ پہلے سے کافی زیادہ اسمارٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے سر تا پا انہیں دیکھا تو وہ ہلکا سا کہا لگا کے ہنس دیا۔ چلتا ہوں اب۔ وہ بیرونی دروازہ کھول رہے تھے، پھر اچانک کچھ یاد آنے پہ پلٹے۔ ہاں، وہ محب کیا کر رہا ہے آج کل؟ آپ دوبارہ آئیے گا، میں اس کے بارے میں آپ سے تفصیل سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور ہاں، اپنے ڈاکٹر حیات کو بھی ساتھ لے کے آئیے گا۔ ضرور لاؤں گا۔ ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہاں پہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ویسے سب لوگ بہت اچھے طریقے سے ملے ہیں، ہے نا؟ ماہین گھر والوں کے اچھے رویے سے خوش تھی۔ ہاں، لیکن یہ لوگ اگر اچھے طریقے سے نہ بھی ملتے تب بھی مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں جن لوگوں سے ملنے آیا تھا ان کی خوشی کا مجھے پہلے سے اندازہ تھا۔ رتو نے آپ کے واپس آنے کی بہت دعائیں کی تھیں، جانتا ہوں۔ اور پتہ ہے، ان 6 سالوں میں وہ بے اختیار ہنسی۔ ان 6 سالوں میں وہ آپ کے لیے 6 سویٹر بن چکی ہے۔
چاند بھیا کی آنکھوں میں جگنو سے چمکے تھے۔ لمحے بھر کے لیے وہ سیدھے ہوئے، اپنے جیکٹ کی زپ کھولتے ہوئے انہوں نے جیکٹ کی ایک سائیڈ ہٹائی۔ سفید دھاریوں والا بلو سویٹر جگمگا رہا تھا۔ ایک سویٹر تو جان سے لگا رکھا ہے، اس سے پوچھنا 6 سویٹر کہاں رکھوں گا۔ اللہ چاند بھیا کتنے گھننے اور میسنے ہیں آپ، بالکل رتوں کی طرح۔ میں ابھی جا کے اس کو بتاتی ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے پلٹی جب چاند بھیا نے اسے بازو سے پکڑ کے واپس کھینچا۔ بعد میں بتا لینا، ابھی دروازہ بند کر لو، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ وہ ایک پاؤں دہلیز پہ رکھے تذبذب کے عالم میں کھڑے تھے۔ ماہین کو ان کے انداز پہ حیرت ہوئی۔ ماہین، وہ تمہاری نجمہ خالہ نظر نہیں آئی؟ وہ خاصے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ماہین ایک طویل سانس لے کے رہ گئی۔ میں تو بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی اور آپ نے اب سوال کیا ہے۔ وہ بہت برے حالوں میں ہے چاند بھیا، ان کے دل و دماغ نے جس طرح سے پلٹا کھایا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ بس چند دن، صرف چند دن انہوں نے آپ کے جانے کے بعد نارمل انداز میں گزارے۔ اب آپ آ گئے ہیں تو ختم کر دیجئے ان کی یہ سزا، انہیں معاف کر دیجئے۔ ان کی ہر زیادتی، ان کا ہر ستم، ہو سکتا ہے تبھی انہیں سکون مل جائے۔ چاند بھیا ہکا بکا سے سن رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ انہیں چاند کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ ہمیشہ کی طرح تن فن کرتی آئیں گی، ان پہ طنز کے تیر کریں گی، ان کی تحقیر کریں گی اور مضحکہ اڑا کے چلتی بنیں گی۔ ایک عرصہ ہوا لوگوں سے میل ملاقات چھوڑ رکھی ہے انہوں نے، اپنے کمرے میں بند ہو کے رہ گئی ہیں، ماہین بتا رہی تھی۔ اور میں سمجھا کہ شاید انہیں میری آمد کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے دروازے کا پٹ پوری طرح کھول دیا۔ سرد ہوا کا تیز جھونکا ان کے چہرے سے آ کے ٹکرایا۔ آپ چاند بھیا انہیں دیکھیں گے نہیں؟ ماہین پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے اور پاؤں دہلیز سے باہر نکالا۔ آپ ایک دفعہ ان سے مل لیں، ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے۔ ماہین کی آواز سرسراتی ہوا میں ضم ہو کے کہیں پیچھے رہ گئی۔ انہوں نے دوسرا قدم اٹھایا تو پھر پلٹ کے پیچھے نہیں دیکھا۔ ان کے دل کی کیفیت اس وقت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ شاید وہ نجمہ خالہ کے بارے میں سن کے خوش ہو گئے تھے یا شاید وہ اداس تھے، لیکن رتوں کو تو جیسے ساری کائنات مل گئی تھی۔ ادھر ماہین چاند بھیا کو رخصت کر کے باورچی خانے میں داخل ہوئی، ادھر رتوں نے اسے بازوؤں میں لے کے گھما ڈالا۔ اے چھوڑو مجھے رتوں کی بچی، وہ بری طرح چیخی تھی، مگر رتوں تو آج دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ اسے چکر پہ چکر دے ڈالے، اور جب سب در و دیوار گول دائرے میں گھومنے لگے تو رتوں نے ایک دم سے اسے آزاد کیا اور وہ سیدھی میز سے ٹکرائی اور اسٹول پہ ڈھہ گئی۔ خود رتوں نے گھومتے گھامتے دیوار کا سہارا لے کے خود کو گرنے سے بچایا، اور پھر وہیں دیوار کا آسرا لے کے بیٹھی تو پھر ہنستی چلی گئی، اور پھر اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور چہرہ کندھاری انار کی طرح سرخ پڑ گیا۔ ماہر اس کی بے تحاشا ہنسی سے خوفزدہ ہو کے اسے ٹوکنے کی غرض سے بولی، کیسے ہنسی کے فوارے پھوٹ رہے ہیں؟ ابھی 4 گھنٹے پہلے اپنی شکل دیکھنی تھی، مردے کی طرح پیلی ہو رہی تھی، اور اب دیکھو کیسے رنگ ہی رنگ ہے چہرے پہ، یوں پل کے پل کیسے بدل لیتی ہو خود کو۔ ارے تم کیا جانو، رتو اس پھول کا نام ہے جس پہ محبت بارش بن کے برسے تو وہ کھل جاتا ہے، نہ برسے تو مرجھا جاتا ہے۔ ارے رتو تو ہوا ہے، ہوا، اپنے محبوب کے بدن کو چھو لے تو لہرا اٹھتی ہے، نہ چھوئے تو ٹھہر جاتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے لہرانے لگی، اور میں تو آج جی اٹھی ہوں، پھر کیوں نہ رنگ برسے مجھ پہ۔ ماہین مسکرانے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں حیرت بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ماہین، وہ ایک دم سیدھی ہو کے بھاگتی ہوئی اس تک آئی اور جوش اور جذبات میں اس کے ہاتھ جکڑتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے، میرا دل میرے کانوں میں دھڑکنے لگا جب میں نے اس دستک کی آواز سنی، اللہ کی قسم، اور پھر میرا دل میری انگلیوں کی پوروں میں دھڑکنے لگا جب میں نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے کہہ رہی تھی، اور پھر میرا دل میری آنکھوں میں سما گیا جب میں نے اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھا، اور جب اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلی مجھے دیکھ کے، اور اس نے اپنی انگلی میرے ماتھے پہ مارتے ہوئے کہا، میں آ گیا ہوں تجھے لے جانے کے لیے۔ تو اللہ کی قسم ماہین، اس لمحے اس پوری کائنات میں اس کے اور میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔
رتو اپنے تیز ہوتے ہوئے تنفس کے ساتھ آنکھیں بند کیے اسے بتا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب اس کی بساط سے بڑھ کے ہوا ہے۔ اور ماہین، آج اسے اپنے سامنے دیکھ کے مجھے اپنے اللہ پہ یقین آ گیا، جو اوپر آسمانوں پہ موجود ہے۔ یہ سب اسی کی دین ہے، یہ سب اسی کی دین ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ رتو دونوں ہاتھوں کو جوڑے آسمان کی جانب چہرہ اٹھائے جھوم رہی تھی، اور ماہین رشک بھرے انداز میں اسے دیکھے چلی گئی۔ تم آ گئے ہو چاند؟ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی نجمہ خالہ نے بہت نارمل انداز میں کہا تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب نفوس اپنی اپنی جگہ چونک سے گئے۔ چائے سرو کرتی ہوئی ماہین نے خاموش نظروں سے اماں کو دیکھا۔ کتنی بار وہ کہہ چکی تھی کہ نجمہ خالہ کو چاند بھیا کے لوٹ آنے کی خبر سنا دے، مگر اماں ہر بار ہی جھجک جاتی تھیں۔ اتنی مشکل سے سنبھلی ہے وہ، ڈرتی ہوں اس کا نام سن کے دوبارہ سے دیوانگی کے دورے نہ پڑنے لگ جائے۔ اور اب ڈاکٹر حیات کی موجودگی کی وجہ سے وہ زیادہ اپسیٹ ہو گئی تھی۔ اکیلے آئے ہو؟ وہ متوازن چال سے چاند بھیا کی طرف آتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ ماہین کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ان کا رد عمل بہت شدید ہوگا، مگر حیرت انگیز طور پہ وہ بہت نارمل دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ساتھ نہیں آیا؟ وہ چاند بھیا کے عین سامنے کھڑی ہوئیں۔ چاند بھیا نے مضطرب سے انداز میں اٹھنا چاہا، مگر ڈاکٹر حیات کے مبہم سے اشارے نے انہیں اٹھنے سے باز رکھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو نجمہ؟ اماں نے حیرت سے پوچھا۔ وہی، وہ جو بہت بددیانت تھا، اپنے وعدوں میں، اپنے رویوں میں اور اپنی محبتوں میں۔ وہ قالین پہ چاند بھیا کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی اور اپنا سر ان کے گھٹنے سے یوں ٹکایا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے لاڈ اٹھوانے کو کسی بہت اپنے کے پاس بیٹھتا ہے۔ اور چاند بھیا یوں ساکت ہو گئے گویا اپنی جگہ سے ہلنے سے قاصر ہوں۔ وہی جو کہا کرتا تھا کہ میں تمہارے لیے پوری دنیا سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہوں، لیکن اپنے جھوٹے رسم و رواج سے لڑنے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ اور وقت آیا تو چپکے سے اپنی بچپن کی منگ کو بیاہ لایا، جو لال سوٹ پہنے، سنہری چوڑیاں چھنکاتی، سارے گھر میں ادھر سے ادھر گھوما کرتی تھی۔ نجمہ خالہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بول رہی تھی۔ تبھی اس نے دیکھا چھوٹے ماموں نے اسے نجمہ خالہ کو وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھنا چاہ رہی تھی مگر ڈاکٹر حیات نے فوراً سے اسے ٹوک دیا۔ پھر بڑے ماموں سے سرگوشی کرنے لگے۔ ایکسکیوز می، مجھے دخل دینے کا کوئی حق تو حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ اس وقت انہیں مت چھیڑیں۔ مجھے یہ قطعی نارمل نہیں لگ رہی۔ انہوں نے غیر معمولی طور پہ خود کو کمپوز رکھا ہوا ہے۔ ارتکاز ٹوٹ گیا تو ان کا یہ رد عمل بہت شدید بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر حیات کے مشورے پہ ماموں نے عمل تو کیا، مگر خود وہاں بیٹھے رہنا ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا، تو بہت آہستگی سے سب کے درمیان سے اٹھ کے چلے گئے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا اس دکھ کا، اس اذیت کا جس سے ان دنوں میں دوچار ہوئی، اور کیسا قاتل لمحہ ہوا کرتا تھا میرے لیے جب وہ اس کو دیکھ کے مسکراتا تھا، اس کا ہاتھ تھام لیتا تھا، اس کے لیے گیت گنگنانے لگتا تھا، وہی گیت جو وہ کبھی میرے لیے گایا کرتا تھا۔ اور جانتے ہو چاند، وہ سر اٹھا کے چاند کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ ایک قیامت اتر آتی تھی میرے وجود میں جب میں کلیوں کے جھنڈ کے پاس اس کی سنہری چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ ان کی سرگوشیاں، ان کی کھلکھلاہٹیں، وہ تو اپنی دنیا میں پوری طرح مگن ہو گیا، اور میں جس لمحے جیتی تھی اسی لمحے میں مر جاتی تھی۔ میری رات میرے آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، اور میرا دن میری ناتمام خواہشات کی قبر پہ پڑا سسکتا رہتا تھا۔ اور پھر اس نے تمہیں جنم دیا اور خود مر گئی۔ سن رہے ہو چاند؟ انہوں نے بت بنے چاند کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا۔ تمہاری ماں مر گئی اور پھر مجھے امید بن گئی، لیکن وہ پھر بھی لوٹ کے میری طرف نہیں آیا۔ وہ اس کے غم میں دیوانہ ہو کے نکلا تو پھر لوٹ کے نہیں آیا، اور تم یہیں پہ رہ گئے میرے کرب میں اضافہ کرنے کے لیے۔ جانتے ہو، جب بھی تم میرے سامنے آتے تھے تو تم نہیں ہوتے تھے، غیاث ہوتا تھا، اور جب تم مسکراتے تھے تو وہ تم نہیں، غیاث مسکراتا تھا۔ تمہاری پیشانی، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہونٹ، یہ تمہارے نہیں تھے، یہ غیاث کے تھے۔ اور جب میں تمہیں دیکھتی تھی مجھے وہ یاد آتا تھا جس نے ہمیشہ ہر مقام پہ مجھے دھوکہ دیا، جو مجھ سے کہتا تھا کہ تم سے شادی کروں گا، لیکن اس نے مجھ سے نہیں کسی اور سے شادی کی۔ وہ مجھ سے کہتا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں،
لیکن اس نے محبت بھی مجھ سے نہیں کی، کسی اور سے کی، اور وہ مجھ سے کہتا تھا تمہاری جدائی مجھے پاگل کر دے گی، لیکن میری جدائی نے اسے پاگل نہیں کیا، وہ کسی اور کی جدائی میں پاگل ہوا۔ اس نے ہمیشہ مجھے دھوکے دیے، اور جب میں تمہیں دیکھتی تھی تو یہ سارے فریب ایک ایک کر کے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کے سب وعدے یاد آتے تھے جو اس نے میرے ساتھ کیے تھے لیکن وفا نہیں کیے۔ تم مجھے وہ ذلالت نہیں بھولنے دیتے تھے جو اس نے میری محبت کا مذاق اڑا کے میری جھولی میں ڈالی تھی۔ میری حسرتیں مجھے ڈسنے لگتی اور میں اپنے دل کا سارا زہر تمہارے وجود میں انڈیلنے لگتی، تمہیں مارتی، پیٹتی، سزائیں دیتی، تمہیں بھوکا رکھتی۔ لیکن یہ سب میں تمہارے ساتھ نہیں کرتی تھی چاند، یہ سب میں غیاث کے ساتھ کرتی تھی۔ لیکن ہر بار جب غیاث کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا تو مجھے تم نظر آتے، تمہارے معصوم چہرے پہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان مجھے میری نظروں سے گرا دیتے، تمہارے گالوں پہ بہتے آنسو مجھے گھنٹوں پشیمان رکھتے۔ میں عہد کرتی تھی کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی، لیکن ایسا ہو جاتا تھا، تم غائب ہو جاتے تھے، غیاث سامنے آ جاتا تھا، اور میں غیاث سے نفرت کرتی تھی چاند، تم سے نہیں۔ تم سے تو میں نے کبھی نفرت نہیں کی چاند، کبھی بھی نہیں۔ تم سے تو میں محبت کرتی تھی، بہت زیادہ محبت، اتنی شدید محبت جتنی ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ مجھے کبھی نہیں لگا کہ تمہیں میں نے جنم نہیں دیا۔ میں تم سے پیار کرنا چاہتی تھی، تمہیں چھونا چاہتی تھی، لیکن تم خوفزدہ ہو جاتے تھے، تم ڈر کے مجھ سے دور بھاگنے لگتے تھے، اور جب تم مجھ سے دور جانے لگتے تھے تو تمہارا وجود ایک بار پھر غیاث کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ اور غیاث سے تو مجھے نفرت تھی نا، لیکن میں تم سے تو نفرت نہیں کرتی، میں نے تم سے کبھی بھی نفرت نہیں کی چاند۔ ان کی آواز یک لختی ڈوب گئی۔ چاند بھیا نے چونک کے سر اٹھایا، وہ لب بھینچے ساکت بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی، وہ ذرا بھی نہیں روئی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں مچلتا سمندر چاند بھیا کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، نجمہ خالہ نے ایک طویل سانس لی اور پھر ہلکی سی جھرجھری لے کے وہیں قالین پہ ڈھیر ہو گئی۔ چاند بھیا کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ماہین اور اماں بجلی کی تیزی سے انہیں سنبھالنے کو ایک ساتھ اٹھیں، اور چاند بھیا اپنی جگہ ساکت بیٹھے نجمہ خالہ کی بند آنکھوں سے گرتے پانی کے قطروں کو دیکھ رہے تھے۔ بہت دنوں بعد اس نے کسی سے محب کے آنے کی اطلاع سنی تھی۔ دل کی دھڑکن کا تیز ہونا اسے حیران کر گیا تھا، مگر اس حیرت کو اندر ہی اندر کہیں دفن کرتے ہوئے وہ نجمہ خالہ کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں تو مسلسل نجمہ خالہ کے کمرے میں ہی آ گئی تھیں، جو ڈاکٹر حیات کی تجویز کردہ مسکن ادویات کے تحت دن کا بیشتر حصہ سونے میں ہی گزار دیتی تھیں۔ وہ سیدھی اوپر چلی آئی۔ مومانی اپنے بیڈ روم میں تھی۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی محب کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ پھر اس کی اجازت پہ ماہین نے دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ وہ آڑا ترچا بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، اسے دیکھ کے ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ اتنا کہہ کے پلٹی اور خود دھوپ میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ 1-2 منٹ کے بعد وہ باہر نکلا اور بجائے اس کی طرف آنے کے صحن میں بچھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پہ جا بیٹھا، گویا ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کے خود بھی اس کے سامنے جا بیٹھی۔ کیا کر رہے ہو تم آج کل؟ یہ اس نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ باہر جانے کی تیاری کر رہا ہوں، بس کچھ دن لگیں گے ویزا ملنے میں۔ اس کی طرف سے قطعی بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے ٹانگیں بدتمیزی سے سامنے میز پہ رکھی اور نیم دراز ہو کے اپنی جیب تھپ تھپانے لگا۔ پھر مطمئن ہو کے سویٹر کے نیچے شرٹ کی جیب میں سے سگریٹ اور ماچس کی ڈبیاں نکالی، سگریٹ نکال کے ہونٹوں میں دبائی اور پھر سلگا کے بڑے پرسکون انداز میں لمبے لمبے کش لینے لگا۔ وہ حیرت اور صدمے سے گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ محب، تم سگریٹ پینے لگے ہو؟ وہ بہت دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، مجبوری ہے، پینی پڑتی ہے، وہ بامشکل خود پہ قابو پا کے بڑے نرم لہجے میں بولی۔ محب، تم ماموں مومانی کے اکلوتے بیٹے ہو؟ اچھا، خاصی نئی اطلاع ہے یہ، وہ جیسے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ بدتمیز گدھا، الو، میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں جی بھر کے اسے گالیاں دے کے دوبارہ سے مسکرائی۔ اگر تم چلے گئے محب تو جانتے ہو وہ کس قدر اکیلے ہو جائیں گے؟ جانتا ہوں۔ سگریٹ کی راکھ جھاڑنے کے عمل میں بہت اطمینان ظاہر ہو رہا تھا۔
تو پھر تم کیوں ایک فضول سی ضد کے پیچھے ہاتھ دھوڑ کے پڑ گئے ہو؟ محب بات منوانے کا یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ ممانی کتنی پریشان ہے تمہیں اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے۔ ماموں الگ نیندیں گنوائے بیٹھے ہیں، تم ان کی آخری اور واحد امید ہو محب، پلیز ان دونوں کو اس طرح سے تنگ مت کرو۔ اس کی بات کے اختتام پہ محب نے خاموشی سے اپنی ٹانگیں میز پہ سے ہٹا لی۔ ایک لمحے کے لیے وہ یہ سمجھی کہ شاید وہ اٹھ کے وہاں سے جا رہا ہے، لیکن دوسرے ہی پل وہ کرسی آگے کی طرف کھسکا کے دونوں کوہنیاں میز پہ ٹکائے اس کے چہرے پہ نظریں گاڑے بیٹھ گیا۔ وہ چند ثانیے یوں ہی بیٹھی اسے گھورتی رہی، لیکن پھر جلدی سے الجھ کے بولی، تم مجھے پزل کر رہے ہو محب۔ ماہین، اگر تم روکو گی تو میں رک جاؤں گا، وہ بڑے فیصلہ کن انداز میں کہہ رہا تھا۔ ماہین اپنی جگہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ اس کے انداز نشست میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی محب؟ تمہیں اپنے والدین کی محبت کا کوئی احساس نہیں ہے، اور میں تم سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے روکو گی تو میں رک جاؤں گا۔ وہ اس کی بات کاٹ کے قطعی انداز میں اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں بولا تو وہ بری طرح سے چٹک گئی۔ پہلے تم مجھے وہ حق دلواؤ جس کے تحت میں تمہیں روک سکوں۔ وہ بالکل بے سوچے سمجھے انداز میں بول گئی، لیکن اپنے اس جملے کے جواب میں اس نے محب کے تنے ہوئے چہرے پہ جو سکون اترتے دیکھا وہ اسے سر پکڑنے پہ مجبور کر گیا۔ ایک طویل سانس لے کے اس نے کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ پہلے کے سے ہی انداز میں سنجیدہ بیٹھا سگریٹ کی راکھ جھاڑ رہا تھا۔ وہ چپکے سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ محب نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ پہلی سیڑھی پہ اس نے یوں ہی غیر ارادی طور پہ پلٹ کے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا سگریٹ کے بچے کھچے ٹکڑے کو جوتے کی نوک سے مسل رہا تھا، اور ہونٹوں پہ وہ مسکراہٹ تھی جسے روکنے میں وہ قطعی طور پہ ناکام ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگوں کی موجودگی میں ڈاکٹر حیات ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں نجمہ خالہ کی کیس ہسٹری بیان کر رہے تھے، اور ماہین کو احساس ہوا کہ آنسو بہت دیر سے اس کی گالوں سے بہتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے آنسو پہنچتے ہوئے دیکھا سب لوگ سر جھکائے سوچوں میں غلطاں تھے۔ ماہین، باہر آؤ۔ چاند بھیا اس کے برابر سے اٹھ کے سرگوشی کرتے ہوئے باہر نکلے تو وہ بھی ان کے پیچھے چلی آئی۔ چاند بھیا، کیا نجمہ خالہ کی ساری زندگی انہی محرومیوں کی نظر ہو جائے گی؟ وہ حقیقتاً ان کے لیے پریشان تھی۔ خدا نہ کرے، چاند بھیا نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ میں نے تو ان کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ ماہین کو حیرت ہوئی۔ ڈاکٹر حیات کو دیکھ رہی ہو؟ وہ نجمہ خالہ کے کیس میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو وہ ان کے پراسرار انداز پہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ تو یہ کہ نہ سمجھ گڑیا، جوانی میں ڈاکٹری کے پیشے سے عشق نے انہیں کسی عورت کی طرف توجہ نہیں دینے دی، اس لیے انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن اپنی تنہائی اور گھر کی ویرانی انہیں اکثر پریشان کر دیتی ہے۔ اور میں نے سوچ لیا ہے، نجمہ خالہ کو ایک مریضہ کے طور پہ تو وہ قبول کر ہی چکے ہیں، میں انہیں نجمہ خالہ کو بطور ہم سفر قبول کرنے کے لیے بھی آمادہ کر ہی لوں گا۔ لیکن کیسے؟ آپ کیسے آمادہ کر لیں گے انہیں؟ ماہین الجھ رہی تھی۔ پہلے میں انہیں ان کی تنہائی کا خوب احساس دلاؤں گا، پھر نجمہ خالہ کی تنہائی کا رونا روں گا۔ وہ عقل مند انسان ہے، اس عمر میں ایک ایم اے انگلش پاس خوبصورت لڑکی کو چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکیں گے۔ چاند بھیا بہت پر امید تھے۔ وہ ایک ٹک انہیں دیکھے گئی۔ چاند بھیا، آپ ان کے لیے اتنا اچھا سوچ رہے ہیں، کیا آپ سب کچھ بھول گئے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا؟ جب انسان کو اپنا مستقبل خوبصورت نظر آ رہا ہو نا، تو اسے اپنے بدصورت ماضی کو بھول جانا چاہیے۔ اور پھر ڈاکٹر حیات کہتے ہیں کہ معاف کرنا خدائی وصف ہے۔ میں نے اس وصف کو اپنانے کی کوشش کی ہے ماہین۔ او چاند بھیا، یو آر گریٹ۔ وہ ان سے حد درجہ متاثر ہوئی تھی۔ اچھا بس آؤ اب ذرا رتو کی خبر لے لیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے باغ میں آ گئے۔ رتو نکی بوا کے سر میں تیل ڈال رہی تھی۔ نکی بوا، اب تیاری پکڑیں آپ بھی۔ رتو جیسی چالاک بہو کے لیے ایک کٹر ساس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چاند بھیا نکی بوا کا ہاتھ تھامے کہہ رہے تھے۔ ارے خامخواہ ہتھیانے آ گئے میری نکی بوا کو۔ رتو بھی کہاں چپ رہنے والی تھی، فوراً لڑنے لگ گئی۔ نکی بوا اسے ڈانٹنے لگی۔ ہونے والا شوہر ہے، خبردار جو آئندہ ایسے بات کی۔ ماہین کو اس تکون میں اپنا آپ غیر اہم لگا تو وہ فوراً وہاں سے اٹھائی۔
ماہین اپنی ڈائری پہ کچھ شاعری لکھ رہی تھی جب رتو بھاگتی ہوئی اس کے سر پہ آ پہنچی۔ ماہین ماہین، اے کیا ہے، کیوں خواہ تنگ کر رہی ہو؟ وہ چڑ کے بولی۔ ماہین، وہ بڑی صاحبہ آئی ہیں۔ تو کیا پہلی مرتبہ آئی ہیں؟ وہ چٹکی لیکن پھر اس کے رازدارانہ لہجے پہ چونک گئی۔ ہیں؟ اس وقت کیا کرنے آئی ہیں؟ ہاں اب پوچھئے نا اصل بات، چلو جا کے سنتے ہیں۔ اس نے ماہین کا بازو پکڑ کے کھینچا تو وہ بھی اٹھ کے ساتھ ہو لی۔ بڑی ممانی چھوٹے ماموں کے کمرے میں بیٹھی تھی، اماں بھی کمرے میں موجود تھیں۔ یہ دونوں دروازے سے لگ کے اندر سے آتی آوازوں کو سننے لگی۔ ارے کیا کہنا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، آج تو منہ سے پھوٹا ہے۔ کہتا ہے مجھے نوکری پیشہ لڑکی سے شادی نہیں کرنی، اور اتنی تعلیم کے بعد لڑکی کو نوکری نہ کرنے دینا بھی اس پہ ظلم ہوگا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ باقی میرا بچہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہاتھوں میں پلا بڑھا ہے، عادات و اطوار سے واقف ہیں آپ، ماشاءاللہ سے بہت سلجھا ہوا ہے۔ آج تک برے دوستوں کی صحبت میں نہیں بیٹھا، 5 سال یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، اللہ کا شکر ہے کسی لڑکی کے چکر میں آج تک نہیں پڑا۔ لڑکی تو گھر میں موجود تھی، یونیورسٹی میں کس سے چکر چلاتے؟ رتو نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ وہ اس کایا پلٹ پہ حیران تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے آپا، گھر کا بچہ ہے، لیکن میں ایسے کیسے جواب دے سکتی ہوں؟ آپ ہی اس گھر کی سرپرست ہے، یا پھر بھائی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے ہی؟ اماں آنسو پوچھنے لگی۔ انہیں یقیناً ابا یاد آ رہے تھے۔ کمرے کی فضا بوجھل سی ہو رہی تھی۔ وہ رتو کو وہیں دروازے سے چپکا چھوڑ کے صحن میں آ گئی۔ سب کو اپنی اپنی جگہ مصروف دیکھا تو وہ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد اوپر آ گئی۔ باہر صحن میں اندھیرا تھا اور محب غالباً ابھی اپنے لیے چائے بنا کے کچن سے نکلا تھا۔ اسے دیکھ کے بے اختیار ہی ٹھٹک گیا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس نے صحن کی لائٹ روشن کی۔ چائے کا کپ سر پہ انڈیل کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا، وہ بڑے اطمینان سے کہتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ چائے کی دیگچی خالی پڑی تھی۔ آدھی آدھی کر لیں؟ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کے اس نے فوراً تجویز پیش کی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پوری لے لو۔ اس نے فوراً اپنا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ماہین نے دیکھا وہ غیر معمولی طور پہ خوش تھا اور اس خوشی کو چھپانے کے لیے اس سے خواہ مخواہ الجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہین نے خاموشی سے اس سے کپ لے کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ اس نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہوئے براہ راست سوال کیا۔ تو لمحے بھر کے لیے تو وہ بھی گڑبڑا سا گیا۔ کیسے ممکن ہونا تھا؟ میں نے کہہ دیا، میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو گھر گھرستی کو بھول کے اپنے کلینک اور مریضوں کی ہو کے رہ جائے۔ پھر ابا نے تمہارا نام تجویز کر دیا اور امی رشتہ لے کے پہنچ گئی۔ بس اتنی سی بات۔ خاصا گھڑا گھڑایا جواب ملا تھا، اسے مطمئن نہیں کر سکا۔ ہاں تو اور کیا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم آج اشارہ کرو، امی آج تمہارے ہاں پہنچ جائیں گی۔ مجھے لگتا ہے تم مجھے بنا رہے ہو۔ وہ اس کو مشکوک انداز میں گھورنے لگی۔ ممانی عفت کے لیے اس قدر جذباتی؟ محترمہ، ممانی کا بیٹا آپ کے لیے ممانی سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا، لہٰذا اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک ہاتھ میں پسٹل پکڑا، دوسرے ہاتھ میں سلیپنگ پلز، اور ایک تگڑی قسم کی دھمکی دی کہ جس سے چاہے شادی کر دیں، بس ایک عفت سے نہیں کروں گا۔ اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ ابا میرے ہم نوا تھے، لوہا گرم دیکھا تو فوراً چوٹ لگا دی۔ ماہین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میں آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ بس ظاہر ہے امی کو بھانجی سے زیادہ بیٹا عزیز تھا، اس لیے پہنچ گئی نیچے کے پورشن میں۔ اس نے چٹکیوں میں بات ختم کی۔ او میرے خدا، تم نے اس طرح سے بلیک میل کیا انہیں؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالکل، وہ اور کسی طرح سے بلیک میل ہونے کو تیار ہی نہیں تھی۔ لیکن اب تم کیا اسی بات پہ اظہار افسوس کرتی رہو گی؟ نہیں، میں کیوں اظہار افسوس کروں، میں تو جا رہی ہوں نیچے۔ وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی کچن سے باہر آئی۔ کیوں؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ اپنا انکار بھی تو پہنچانا ہے نا بڑوں کو۔ وہ بڑی سنجیدگی سے آگے بڑھی۔ محب نے لپک کے اسے بازو سے پکڑ کے روکا اور حد درجہ حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ماہین؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے ایسے شخص کا ساتھ ہرگز بھی قبول نہیں جو اتنا بڑا چیٹر ہو، جو سگریٹ پیتا ہو، میز پہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھتا ہو اور لڑکیوں سے خراب لہجے میں بات کرتا ہو، بلکہ بچپن میں مجھے تنگ بھی کر چکا ہو۔ وہ جان بوجھ کے اسے ستا رہی تھی، لیکن محب ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تم
ایسے شخص کا ساتھ تو قبول کر سکتی ہو نا، جو تمہارے دل کی آواز پہ تمہارے پاس پہنچ جاتا ہو، مشکل میں تمہاری مدد کر سکتا ہو اور تمہاری محبت میں ساری دنیا سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ مجھے آج پتہ چلا کہ تمہاری آواز اتنی خوبصورت ہے، ماہین اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ آئندہ مزید انکشافات ہوں گے۔ میں چلتی ہوں اب۔ اسے رومانٹک ہوتے دیکھ کے وہ تیزی سے آگے بڑھی، مگر وہ راستے میں حائل تھا۔ لیکن عین اسی وقت اطراف سے زوردار دھماکوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ چونک گئے۔ نیا سال مبارک، ماہین نے ابتدا کی۔ تمہیں بھی۔ ماہین، ماہین! نیچے رتو چیخ رہی تھی۔ توبہ ہے، یہ سارے جہان کو خبر کر دے گی۔ وہ فوراً نیچے کی طرف لپکی۔ وہ بھی اتنی ہی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ ارے! وہ ٹھٹکی۔ بھئی میرا داخلہ بھی نیچے کے پورشن میں ممنوع نہیں ہوا، اس نے فوراً وضاحت دی۔ ماہین کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کندھے اچکا کے ہنستے ہوئے نیچے اترنے لگی، جہاں ایک ہنگامہ گرم تھا۔ خوشیاں اور رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ آسمان پہ دمکتا 14ویں کا چاند اور درخشاں ستارے نئے سال کی ان اولین ساعتوں میں ان کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے کائنات پہ جھکائے تھے۔ چاندنی میں نہایا ہوا ہر منظر بہت واضح اور روشن تھا۔